امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ہو کے آیا بغداد میں. آپ نے اپنے خادم سے فرمایا لے ایک انا لے آ، بغداد کے چوک میں جامع مسجد کے پاس ایک انے کی دال لے آ. سستائی کے زمانے تھے. 3-4 ریڑیاں جیسے ریلوے لائن کے پاس، اسٹیشن کے پاس، اسٹاپ پر، اڈے پر لوگوں کی راہ گزر کے پاس ریڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. ابھی آم کا ریٹ 200-250 روپے، شام کو 250 روپے کے 2 کلو، 250 روپے کے بھائی 2.5 کلو. یہ آواز لگے گی. ساتھ والا کہے گا 3 کلو، اس کے ساتھ والا کہے گا 4 کلو، میرا بک جائے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دال لینے کے لیے بھیجا. 3-4 ریڈی والے پاس کھڑے تھے. ایک کہنے لگا 1 آنے کا 1 چمچہ ملے گا، دوسرا کہنے لگا 2 ملیں گے، تیسرا کہنے لگا 3 ملیں گے، چوتھا کہنے لگا 4 ملیں گے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، خادم کو لالچ آ گیا. کہنے لگا آج تو انگلیوں سے دال چاٹیں گے، چمچے سے کھاویں گے. کہنے لگا حضرت جی 1 آنے کے جا 4 چمچے ملے، وہاں سے دال لے کے آ گیا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دال رکھی، پیالہ کنارے تک بھرا ہوا تھا. آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا اللہ اکبر. لینے والے کو بھلیکا ہو گیا، یا دینے والے کو کوئی بات بھول گئی. کنا جی نا کمپٹیشن چل رہا تھا. ایک کہہ رہا تھا 1 آنے کا 1، دوسرا کہہ رہا تھا 2، تیسرا کہہ رہا تھا 3، چوتھا کہہ رہا تھا 1 آنے کے 4 چمچے. میں اس سے لے کے آیا جس نے 1 آنے کے 4 چمچے دیے. فرمایا کل تو 1 آنے کا 1 چمچہ لے کے آیا تھا، آج 4 کیسے دے دیے؟ لگتا ہے میرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچا کے یہ مال خرید کے لایا. جا یہ میرے پر بھی حرام اور تیرے پر بھی حرام ہے. جا یہ مال واپس کر اور کہ 1 آنے کا 1 چمچہ دے دے. وہ میرے عزیزو خادم ریڈی والے کے پاس گیا. انہوں نے کہا وقت کے امام نے یوں کہہ دیا کہ جا وقت کے امام کو کہہ دے میں نے نقصان نہیں پہنچایا، میں نے تو اپنی خوشی سے دے دیا. فرمایا رب اکبر کی قسم اسے گھر کی دہلیز پار نہیں ہونے دوں گا. جہاں بغداد کی جامع مسجد کے پاس جا کر اعلان کر دے. احمد بن حنبل کو بھوک لگی تھی. احمد بن حنبل نے اپنے خادم سے کہا تھا 1 آنے کی دال لے آ. وہاں مسلمانوں میں کمپٹیشن چل رہا تھا. 1 آنے کے 2، 3، 4 چمچے بک رہے تھے. میرا خادم اس دکان سے مال لے کے آیا جہاں 1 آنے کے 4 چمچے ملے. یہ دال کے 3 چمچے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچا کے لے کے آیا. احمد بن حنبل اعلان کرتا ہے او بغداد کے غریبوں فقیروں آؤ، امام احمد بن حنبل کی طرف سے صدقہ لے جاؤ. خادم کہنے لگا رات عشاء کی نماز کے بعد میں نے اعلان کیا، فجر کی نماز کے بعد دن نکل آیا، وہ دال والا پیالہ لینے کے لیے کوئی یتیم بھی نہ آیا. یہ وہی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا جنہیں خواب میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے. 100 مرتبہ. آج میرے عزیزو ریڑی والے کا نظام علیحدہ، گوشت والے کا نظام علیحدہ. جہاں آنکھ پھری، جہاں گاہ کو باتوں میں لگایا، ڈنڈی مارنے میں دیر نہیں کی. کپڑے والے نے بھی کسر نہ چھوڑی. سب کی بات نہیں کرتا، سودے والے نے کسر نہ چھوڑی. اللہ اکبر. پھر پرچی بھیج کے دعا کر رہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے مدینے کی حاضری مل جائے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں جھولی میں ڈال کے لائے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھ دی کہ کملی والے آپ کھجوریں نوش فرمائیے. آپ نے فرمایا بلال میں مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، مجھے کہیں ایسے کھجوریں نہیں لے کے آئی. باہر سے کوئی آیا، کوئی تاجر لے کے آیا کہ نہیں جی آج تو میں اپنی کاریگری دکھا کے آیا، میں تو ہنر مندی عقل مندی دکھا کے آیا. آپ نے فرمایا بلال کیا؟ فرمایا آوازیں لگ رہی تھی کھجوریں لے لو، کھجوریں لے لو. میں نے ایک دکاندار سے چھاپڑی فروش سے، ایک ریڈی والے سے میں نے کھجوریں لے لی. وہ کھجوریں جب میں نے لے لی تو اس میں چھوٹی بڑی خام حال سارا دے دیا. میں نے کھری کھری اپنے پاس رکھ لی. جتنی چھوٹی خام مال تھا میں نے ساری واپس کر کے نویل اس سے لے لی، اچھی لے لی. آپ نے یوں کر کے کھجوروں کو دھکیل دیا. آپ نے فرمایا بلال تو بھی نہ کھا، مجھے نہ کھلا. یہ جو کھجوروں کا سودا کر کے آیا یا سراسر سود کا سودا کر کے آیا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سود کیسے ہو گیا؟ فرمایا میں تجھے محمدی طریقہ بتلاؤں مسلمانوں کی خرید و فروخت کا. میں تجھے طریقہ بتلاؤں. پہلے تو نے کھجوریں لے لی، اس نے پیسے ان کھجوروں کے لے لیے. جو تجھے پسند آئی وہ نکال لیتا، جو تجھے پسند نہیں تھی وہ اس کو بیچ دیتا. اس کے جتنے پیسے ملتے پھر اس سے دوسری کھجوریں لے کے آتا. بلال میں تجھے بھی کھلاتا، میں محمد حسین حسن کو بھی کھلاتا اور خود بھی وہ کھجوریں کھاتا.
یا تو یہ ریڈی والا بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اللہ اکبر. میرے تیرے جیسا دکان پہ چلا گیا, رانا جی آ گئے, مولوی جی آ گئے, ماشاءاللہ حکم فرماؤ, دیکھو جی ماشاءاللہ کیسا مال پڑا ہے, اجی کیا بھاؤ ہے, اجی آپ سے کیا بھاؤ کرنا, یہ تو ریڈی آپ کی ہے. اللہ اکبر. ایک سارا دل دہاڑی کرنے والا, تگاری اٹھانے والا, اللہ اکبر, ساتھ مایوس بچوں کا, غریب بچوں کا باپ کھڑا تھا. وہ دیکھنے لگا حاجی صاحب کا کردار ایسا, رانا صاحب ملک صاحب کا کردار ایسا, اتنی گفتگو کے اندر شائستگی اور پیار ہے. اللہ اکبر. اپنا سمجھ کے مال دے رہے. جب میرے جیسے نے مال لے لیا تو کہا حضرت جی تھیلے, آپ پریشان نہ ہو, گرمی میں تھیلا کہاں لے کے جاؤ گے, ابھی میرا بچہ ہے, میں تھیلا بجوا دوں گا. اجی پیسے کتنے, اجی چھوڑو جی, آج میری طرف سے کھا لو, کرتے ہیں نا بھائی, آج میری طرف سے کھا لو. او نہیں, تیرے پیسے میری جیب میں کل آ جائیں گے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, اللہ غنی. تھوڑی دیر میں وہ حاجی صاحب سامان لے کے چلے گئے. ایک غریب کھڑا تھا, کہا بھائی میں نے 4 کلو نہیں لینا, میں نے 5 کلو نہیں لینا, مجھے 1 کلو دے دے. 8 دن ہو گئے. میرے بچے کہتے ہیں ابا آم کب لائے گا, کبھی تنخواہ دیہڑی ملتی ہے, گھی ہے تو چینی کوئی نہیں, چینی ہے تو گھی کوئی نہیں. آج پیسے جوڑ کر آج میرے پاس اللہ اکبر 1 کلو آم کے پیسے بچے. جب اٹھا کر دائیں بائیں میرے عزیزو داغی مال, عجیب مال دے دیا. اس نے یوں کر کے ہاتھ پہ رکھا, کہنے لگا مالک تیری بے نیازی کیسی, ایسوں کو بھی تو جھولیاں بھر کے عطا فرماتا ہے. جو بندہ اپنے نام پہ لے کے گیا اسے ایسے دیا, اور جو بندہ تیرے نام پہ لے کے گیا اسے ایسا دے دیا. دیکھ اللہ تیری کیسی بے نیازی. کیا چل نہیں رہا بازاروں کے اندر؟ جھوٹ پر مبنی. کہتے جھوٹ نہ بولو, قسم نہ اٹھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بیچنے پر قسم اٹھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. کیا چیز, ایک چیز کل کی باسی ہے, اسے تازہ کہہ کر اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی اور نیکیوں کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگے ایمان پلے کوئی نہیں, آگے میرے عزیزو اللہ اکبر کوئی مزاج, کوئی نیکی پلے کوئی نہیں. سارے دل کی نماز ہے, سارے دل کی تسبیحات روزہ. شام کو چائے والے اڈے پہ بیٹھے, کسی ہوٹل پہ بیٹھے, بھائی کو نہ چھوڑا, پڑوسی کو نہ چھوڑا, کوئی ماں بہن محلے کی پاس سے گزر گئی اسے نہ چھوڑا, غیبت کرنی شروع کر دی. غیبت ہے کیا؟ او جی میں تو یہ کری تھی, شگل لگایا تھا میں نے شگل. غیبت ہے کیا؟ عبد الحنان کی وہ بات جو عبد الحنان کے سامنے کرے, عبد الحنان کو وہ بری لگے, وہ بات میری پیٹھ پیچھے کرنا وہ غیبت ہے. اور یہ ایسا کڑوا بول ہے, میں نہیں, آپ نہیں, وقت کا غوث کو تب ابدال نہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری اماں جان کا قد چھوٹا تھا, اماں جان کے پاس, اماں جان کے ساتھ ازواج مطہرہ سوکنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اماں صفیہ یا حفصہ پاس سے گزری تو اماں عائشہ نے یوں کر کے اشارہ کر دیا اور کہہ دیا دیکھ چھوٹے قد والی جا رہی ہے. رحمت عالم کی یوں کر کے نگاہ پڑی, فرمایا عائشہ تو نے ایسا بول دیا, یہ ایسا کڑوا بول ہے, اگر یہ تیرا بول دنیا کے پانی میں گرا دیا جائے ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے. ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے, بندے کی غیبت کی وہ معاف نہیں ہوگی جب تک غیبت جس کی اسے جا کے معافی نہ مانگ لے. بھائی اللہ کے واسطے میں نے تیری غیبت کی تھی, یہ وہ عمل ہے جو حج کو بھی کھا جائے گا, نمازوں کو بھی کھا جائے گا, روزے کو کھا جائے گا. میرے بابو مفید مشورہ دے کے جا رہا ہوں, ورنہ خدا پاک کی قسم فرشتے قبر میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے. قیامت کی اللہ رحمت کی والی چادر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حضور شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جس کے گلے کیے, جس کی غیبت کی, جا کے معافی مانگ لو. مولوی صاحب اگر وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا, تو میں کس سے معافی مانگوں؟ فرمایا اس بندے کے لیے اپنی زبان سے اتنی استغفار کر, اتنی معافی مانگ,
تجھے یقین ہو جائے میرے معافی مانگنے پر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور بہتان کیا ہے؟ میرے اندر برائی کوئی نہیں، میرے اندر برائی کوئی نہیں، وہ میری طرف بہتان باندھ دیا گیا۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ بہتان ہے، غیبت یہ تو خدا کے واسطے مسجدوں کے اندر یہ بات عام ہے، درباروں کے اندر بات عام ہے، میرے عزیزوں دکانوں کے اندر یہ بات عام ہے، اور ہماری ماؤں کے تو دونوں، ہماری بہنوں بچیوں کے تو ہاتھ اس کے اندر لگے ہوئے، کس کے برقعے پہ اٹیک ہے، کس کی چادر پہ اٹیک ہے، کس کے چہرے پہ اٹیک ہے۔ اللہ کی قسم یہ ایسا کڑوا گناہ ہے جو انسان کی زندگی کی ساری اچھائیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ توبہ میں بھی کروں، توبہ آپ بھی کریں، سارا مجمع مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، سارا مجمع مل کے کہے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آپ کپڑے میں کون سا رنگ پسند کرتے تھے؟ ہر قسم کا کپڑا پہن سکتے ہیں، کالے رنگ کا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، لیکن پھر یہ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، محرم کے وہ 10 دن جس میں کالے کپڑے کی پہچان صحابہ کی گستاخی میں ہو جائے تو محرم کے 10 دن پہننے کی اجازت نہیں، باقی کپڑا پہن سکتے ہیں، پیلے رنگ کا پہن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کے کپڑے کو پسند فرمایا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے او لوگوں سفید کپڑا پہنا کرو۔ سفید کپڑا حدیث پاک میں آیا جب تک سفید کپڑا تن پہ رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب سفید کپڑا میلا ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سفید کپڑا ایک دن تک زیادہ صاف رہتا ہے، پھر وہ گندوں میں گندے میلے کپڑوں میں آ جاتا ہے۔ اس لیے مشین کے اندر کپڑے ڈالنے والیاں، اس لیے مشین کے اندر کپڑے دھونے والیاں سفید کپڑوں کے دھونے میں دیر نہ کیا کرے۔ جب تک یہ گندا رہے گا اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، جب یہ صاف ہو کے اجلا ہو جائے گا یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، چلتا پانی جب تک چل رہا ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب پانی اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پانی کو روک دیتا ہے، پھر اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر باس آنے لگ جاتی ہے۔ یہ درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب تک یہ آباد ہے، جب تک یہ سرسبز و شاداب ہے اس وقت تک یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں تو پھر عزیزو ٹہنیاں رہ جاتی ہیں، ہرے رنگ کے پتے کو اللہ اجاڑ دیتا ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے سوائے حضرت انسان کے۔ اب میرے عزیزو آپ یہاں کے بیٹھے ہو، آپ کے آنے کا مقصد ہے، آپ کس لیے آئے ہو؟ بھائی محمد شاہد صاحب کے بھائی محترم کے صالح ثواب کے لیے آئے ہو۔ میرا آنے کا مقصد کیا؟ دکان پہ جاؤں گا اس کا علیحدہ مقصد، رقبے پہ جاؤں گا مربے پہ جاؤں گا اس کا علیحدہ مقصد، گھر میں جاؤں گا اس کا علیحدہ مقصد۔ اول تو ہم نے گھر جانا چھوڑ دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پہ پھٹ پڑ گئی۔ دکان کو وقت دیا دکان آباد ہے، بازار کو وقت دیا بازار آباد ہے، گھر کو وقت کوئی نہیں دیا گھر غیر آباد ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑتا ہوں لوگوں، رزق کا وعدہ اللہ کا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے اپنی دکانوں کو، اپنی ضروریات کو ختم کر دو اور مغرب سے لے کے صبح تک کا وقت اپنے گھر کے اندر گزارو۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو شیر کی آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو باپ جب تک سرپرست گھر میں رہے گا، جب تک درخت کی شاخیں پھیلی رہیں گی اس وقت تک چھاؤں ملتی رہے گی۔ آج آپ کا میرا بچہ بے حیائی کے اڈوں پہ اس لیے جا رہا ہے کہ ماں باپ نے وقت دینا چھوڑ دیا ہے۔ باپ کہتا باہر رہتا ہوں تمہارے لیے کماتا ہوں، میرے عزیزو یہ کمائیوں نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ تھوڑا کما، تربیت اپنے گھر کے اندر زیادہ کر۔ ایک وہ وقت تھا جب باپ گھر میں رہتا تھا، یہ سارے پوتے دوتے، یہ سارے بچے دادا نانا ابا ابا کہہ کے باپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ابا جان ہمیں مکہ دکھا دے، ابا جان ہمیں مدینہ دکھا دے۔ ابا کے پاس بحری جہاز نہیں تھا، ابا جان کے پاس میں ہوائی جہاز نہیں تھا۔ ابا یوں کر کے پیلی سی تسبیح جیب میں سے نکالا کرتا تھا اور یوں کر کے مکہ دکھاتا، یوں مدینہ دکھاتا تھا۔ میرے عزیزوں اس وقت بچوں کو یہ لالچ تھے۔ مولانا معذرت کے ساتھ میں بھی اس معاملے میں برابر کا شریک ہوں۔ پہلے مسجد کے امام جیب کے اندر ٹھنڈی ٹافی رکھا کرتے تھے، 5 پیسے کی 5 آیا کرتی تھی، انے کی 5 آیا کرتی تھی، اور مولوی صاحب کہا کرتے تھے جو بچہ نماز پڑھے گا اسے ٹافی ملے گی۔ مولوی صاحب کے پاس بھی وقت تھا، مولوی صاحب مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، ہر نماز پڑھنے والے کو اتنے بچوں کو گودی میں اٹھا کے بچے لایا کرتے تھے۔ مولوی جی اس نے بھی سجدہ کرا، اس نے بھی نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں وہ ٹافی کا لالچ سجدے کرواتا تھا۔ جب زمین پہ سجدے ہوا کرتے تھے تو اللہ رحمت زمین کے اوپر برساتا تھا، جب زمین کے اوپر گناہ ہونے لگ گئے تو خدا نے بھی رحمت برسانا دنیا کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ نہ پنکھے تھے، نہ اے سی تھے، نہ میرے عزیزو کولر تھے،
گھر کے پرانے گھروں کے دروازے کھڑکیاں صبح کھلی ہوتی تھی، اتنا بڑا موٹے لفظوں کا قرآن پڑھا ہوتا تھا، اور زور زور سے گلی محلے میں قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ ریڈی والا گلی میں نظر نہیں آتا تھا، جوان گلی میں نظر نہیں آتا تھا، قرآن کی تلاوت آسمان پہ جاتی، فرشتے زمین پہ خدا کی رحمتیں لے کے آیا کرتے تھے۔ اب تو ہر گھر سے گانے کی آواز جا رہی ہے، تو خدا کی رحمتوں نے دنیا میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ پہلے میرے عزیزو مولوی صاحب نہ سنگ مرمل تھا، نہ سیلنگ تھی، نہ پائلنگ تھی، نہ میرے عزیزو یہ بلب یہ کمکمے تھے۔ 60 واٹ کا پوری مسجد کے اندر بلب ہوتا، قرآن کے اتنے نسخے ہوتے ہی نہیں تھے، 10-15 قرآن کے نسخے ہوتے تھے۔ پڑھنے والے کے پیچھے دوسرا پڑھنے والا بیٹھا ہوتا تھا، کہتا یارا مجھے پڑھنے دے، یارا مجھے پڑھنے دے۔ اب میرے عزیزو شرطیں لگ رہی ہیں، اس وقت شرط لگا کرتی تھی تو 27ویں رات تک کتنے پارے ختم کرے گا، تو 27ویں رات تک کتنے پارے کرے گا۔ میرے عزیزو اب تو مسجد کی ٹوٹیاں اور لوٹا اٹھانا سعادت سمجھتے ہیں، پہلے وقتوں میں مسجد میں جھاڑو دینا سعادت سمجھا کرتے تھے۔ مولوی جی آپ ہمیں چابی دے دو، صبح صبح شام کو مسجد صاف ہوا کرتی تھی، جمعے کے دن خدا کی قسم ہر نمازی جنت کا دولہا نظر آتا تھا، مدینے کا رومال ہوتا تھا، آنکھوں میں سرما ہوتا تھا، مدینے والی ٹوپی پہن کے مسجد کی صفوں میں ہوتے تھے، کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھتا تھا، کوئی میرے عزیزو جمعے کی نماز میں بیٹھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو گھر کی عورتیں سارے کام کاج سے فارغ ہو کر مسجد کے قریب والے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھ کر مولوی صاحب کا بیان سنا کرتی تھی۔ میرے عزیزو میں کیا کیا عرض کروں، اتنا ہی عرض کر کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جو دیا میں نے اپنا گھر روشن کرنے کے لیے جلایا تھا اس نے میرے گھر کو جلا کے خاک کر دیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اسی مسجد میں ایک اعلان ہوا تھا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر۔ حاجی ریشم کا بیٹا ماسٹر شاہد کا بھائی رضا الہی سے وفات پا گیا، آج میں بھی اعلان کر کے جاؤں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، میرے گھر کی خوشیاں گم ہو گئی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، میرے بچوں کی تربیت گم ہو گئی، میرے گھر کے اندر فرما برداری ختم ہو گئی، پتہ نہیں کون میرے گھر سے ماں باپ کا ادب چوری کر کے لے گیا، کون میری آنکھوں سے حیا چوری کر کے لے گیا، کون میری زبان سے صداقت چوری کر کے لے گیا۔ اور لوگوں میں کہاں سے لاؤں؟ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں جس نے گدڑی میں 40 پیسے سی کے دیے تھے، 40 دینار سی کے دیے تھے، فرمایا بچے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا، جس نے چوروں کے سامنے جھوٹ نہ بولا تھا۔ میں کہاں سے لاؤں؟ مفتی لطف اللہ صاحب، مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا استاد تھا۔ خاندان کے اندر شادی آئی، مدرسے سے چھٹی ہوئی، بیل گاڑی کے چاروں طرف پردہ لٹکایا، بہویں بھی اس میں، بیٹیاں بھی اس میں، بیوی بھی اس میں، اماں جان بھی اس میں، خود بیل گاڑی کی رسی پکڑ کے جا رہے ہیں۔ رستے میں چاروں طرف سے چوروں نے آن پکڑا، جب چور چاروں طرف سے آ گئے، مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اللہ کی قسم سونے سے زیادہ قیمتی ہماری عزت ہے، خبردار جھانک کے نہ دیکھنا۔ غیرت والی عورتیں بیٹھی ہیں، وہ عورتیں کہ سورج بھی ان کے گھر میں شرما شرما کے آتا ہے، تجھے مال ملے گا، تجھے سونا ملے گا، تجھے پیسہ ملے گا کا وعدہ ہے۔ اندر پردے میں جھانک کے کہا میری بیٹیوں، ہاتھوں کی انگوٹھیاں، کان کی بالیاں، نوکا اور کان کی بالیاں، گلے کے ہار کو کے اتار کے دے دو، میں نے چوروں سے وعدہ کر لیا۔ باپ کی چٹی داڑھی کو دیکھ کے بیٹیوں نے سب کچھ اتار کے دے دیا، کا وعدہ کیا تھا نا میری بچیاں غیرت بچائیں گی، سونا چاندی لٹا دیں گی۔ جب سونا چاندی پیسے کا گٹھر باندھ کر چور جانے لگے، اندر سے رونے کی آواز آئی۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے لگتا ہے بچی سونے کے انگوٹھی کے جانے پہ رو رہی۔ آپ نے اندر جھانک کے دیکھا کہ بیٹی صبر کر اللہ اور دے گا، کہ ابا جی جانے پہ نہیں رو رہی، رہنے پہ رو رہی۔ اللہ اکبر۔ باپ کی چٹی داڑھی کی طرف ہاتھ لگا کے کہنے لگی ابا جان تم نے کہا تھا اللہ اکبر کہ میں نے چوروں سے وعدہ کیا، ابا وعدہ خلافی ہو گئی، تو نے کہا تھا ہر چیز تمہیں دوں گا، ابا جان بھولنے سے میرے ہاتھ میں انگوٹھی رہ گئی، میں نہیں چاہتی میرا سفید داڑھی والا باپ میدان محشر میں شرمندہ ہو جائے۔ بابو جی رات کو یہ داڑھی پکڑ کر اللہ کو دکھایا کرو، اے اللہ
اس بڑھاپے میں میرے بچے میری بچیوں کے ذریعے سے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ یہ بال چٹے آ گئے، اللہ بگے سفید بال آ گئے، اللہ میرے بچے میرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں تو ہیں، اللہ مجھے ذلیل نہ کروانا، اللہ اس عمر میں میری قبر پر انگلیاں نہ اٹھوانا، یا اللہ میری داڑھی پہ انگلیاں نہ اٹھوانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اپنے لیے بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اللہ ساری دنیا ساری زندگی مسجد کا متولی رہا، ساری زندگی مسجد مدرسے بناتا رہا، آخری وقت میں اللہ کلمے کی دولت نہ چھیننا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، مانگی کبھی؟ ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ میری بیوی کو، وذریاتنا، اللہ میری اولاد کو، قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، دنیا آخرت کی عزت عطا فرما۔ ہائے ہائے، کوئی فوجی کی وردی مانگ رہا، کوئی افسر مانگ رہا، اللہ سے نیک اولاد نہیں مانگ رہا، خدا کے واسطے خدا کے واسطے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری، بیٹی کیا ہوا؟ کب ایک انگوٹھی اب ہاتھ میں رہ گئی، چوروں سے وعدہ خلافی ہو گئی، پورے کنبے کو کھڑا کیا کہ بیٹی تم اللہ کے حوالے، چوروں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اور ڈاکو بھائی میری بات سن، کیا ہوا؟ چور آ گئے، کوتوال آ گئے کہ نہیں نہیں تیرے سے وعدہ خلافی ہو گئی، ہبڑ دبڑ میں ڈر میں انگوٹھی رہ گئی، یہ بیٹی کی انگوٹھی تجھے واپس کرنے آئی ہوں۔ وہ چور کہنے لگے کیوں؟ کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ گدھا سفید داڑھی والا قیامت کے اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہو جائے۔ وہ چور دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا جتنا مال لوٹا واپس کر دو۔ مفتی لطف اللہ، جا یہ مال ہماری طرف سے بچیوں کو دے دے اور ہمیں توبہ کرا کہ انسان بنا دے۔ مفتی لطف اللہ روتے بھی جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں تمہیں کس چیز نے توبہ پہ مجبور کر دیا؟ کہنے لگے جس کا امتی اتنا سچا ہے اس کا محمد کتنا سچا ہوگا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنی اولاد کے سامنے بیٹھو، خدا پاک کی قسم ہمارے ہاتھ میں کبھی پیسے ہماری اوقات سے زیادہ ہوتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹے چوری تو نہیں کر کے لے کے آیا؟ بیٹے ایک بچے نے چوری کی تھی، کوتوال پولیس والے پکڑ کے لے گئے تھے، وہ اپنی ماں سے، اس کی ماں سے ملنے آئی تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا تھا اماں کان میرے قریب کریو، بچے کے قریب ماں نے کان کیا تو بیٹے نہیں اکر کے ماں کے کان پہ کاٹ لیا تھا۔ مائیں تربیت ایسے کرتی تھی، اب تو کہتے بلب چوری کر کے لا۔ خدا کے واسطے عرض کر کے جا رہا ہوں، اور میرے عزیز و باپ حضرات سے والدین کی فرما برداری کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن نے 4 حق بتلائے، قرآن نے 4 اصول بتلائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے بچوں ذرا میری طرف دیکھنا، اللہ اکبر، فرمایا خبردار ماں باپ سے اگر دفتر میں، آفس میں، اسکول میں، مسجد میں جانے کے آداب ہیں تو ماں باپ سے گفتگو کرنے کے آداب ہیں۔ پہلا ادب فرمایا خبردار ماں باپ کی بات پر آنکھیں نہ مٹکائیو۔ دوسرا ادب ماں باپ کی بات کو کندھے مٹکا مٹکا کے مت سنیو، سینہ تان تان کے مت سنیو۔ جب تیری ماں تیرا باپ تیرا سے بات کرے، گردن جھکا کے، سینہ یوں کر کے جھکا کے، آنکھیں نیچی کر کے اچھا جی اچھا جی اچھا جی کریو۔ فرمایا خبردار کندھے نہ مٹکانا، آنکھیں نہ مٹکانا، ورنہ تیرے عمل ضائع کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اگر تیرے بول سے تیری ماں کا، تیرے ابے کا سر جھک گیا تو تیرا حج قبول نہیں کروں گا، تیرا روزہ قبول نہیں کروں گا، تیری نماز قبول نہیں کروں گا۔ اگر اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دیکھے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے وہ اس طرح دعا کرنا جس طرح تیری ماں لاڈ کر کر کے تیرے سے دعا کیا کرتی تھی، اور کہا کرتی تھی اللہ سے بڑا آدمی بنانا، اللہ سے یوں بنانا۔ فرمایا جیسے ماں باپ دعا کرتے تھے ایسے ہی ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ جب ماں باپ مر جائیں تو ان کے لیے ہاتھ اٹھانا، ان کے لیے خیر کے کام کرنا۔ آج میرے نوجوانوں ایمانداری سے بتاؤ، کوئی مکان کا وارث ہے، کوئی رقبے کا وارث ہے، کوئی جائیداد کا وارث ہے، ماں باپ کی قبر کا کون وارث ہے؟ مولانا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں؟ فرمایا جب ماں باپ مر جائے اللہ اکبر تو بچہ ماں باپ کی قبر کے کنارے بیٹھ جائے، اگر 4 بھائی تو 4 بھائی بیٹھ جائیں، اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے پیس کیے جاتے ہیں، اس کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، پھر تقسیم کیا جاتا ہے، تقریباً اس عمل میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ فرمایا ماں باپ کی تدفین کے بعد
اولاد قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھائے تاکہ تمہارے رونے کی وجہ سے مرنے والے پر اللہ کو رحم آ جائے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، اس کی آسان سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پہلا دن بچہ اسکول چھوڑنے کے لیے گئے تھے، بچہ اسکول نہیں جا رہا تھا، حالانکہ وردی اس کے پاس تھی، کتابیں اس کے پاس تھی، ٹافی اس کے پاس تھی، کھانے کا ڈبہ، پانی کی بوتل اس کے پاس تھی۔ پھر ابے کو کہہ رہا تھا ابا تو آ، پڑھنا تو ابے نے نہیں تھا، بچے نے پڑھنا تھا۔ پھر اسکول چھوڑ کے آیا، اللہ اکبر، بچہ جا نہیں رہا تھا۔ پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ میں باہر ہی کھڑا ہوں، میں باہر ہی کھڑا، تو جا، میرا پوت پڑھ کے آ، میں تجھے چیز دلواؤں گا۔ میرا بچہ پڑھ کے آ، موٹر سائیکل۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا ابو جائے گا نہیں، ابو جائے گا تو کوئی نہیں۔ بچہ پھر اسکول اندر چلا گیا، آگے گیا، دنیا کہہ رہی تھی حاجی چل، کہا نا وہ پیچھے پرت کے دیکھے گا کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے۔ تو بچہ پھر واپس آتا تھا، وہ کہتا ہاں بیٹے تو اندر جا۔ اللہ اکبر، 2 گھنٹے اسکول کے پاس کھڑا رہا، پتہ نہیں کب روتا ہوا واپس آ جائے، میرا ابا نظر نہیں آ رہا، ابا نظر نہیں آ رہا۔ جب باپ قبر میں جاتا ہے، ماں قبر میں جاتی ہے، کہ بیٹا وہ بچپن کا پہلے دن کا اسکول کا دن یاد رکھنا، جب تو امتحان دینے گیا تھا میں باہر کھڑا رہا تھا، اب قبر میں میرا امتحان ہے، تو بھی باہر کھڑا رہے۔ میرا بچہ جب تیرا امتحان تھا میں تیرے لیے دعا کرتا تھا اللہ اسے کامیاب کر دے، اب قبر میں میرا امتحان ہے، دعا تو کر اللہ اسے کامیاب کر دے۔ جب میرے عزیزو بچہ قبر پہ بیٹھ کے، بیٹا قبر کے پاس بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو مرنے والے کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، قبر کی گھبراہٹ کم ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اوپر میرا وارث بیٹھا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، ہم اسحال کے بھی قائل ہیں، ثواب کے بھی قائل ہیں۔ میں نے تقریر کی، مجھے اس کا ثواب مل گیا، اس تقریر کا ثواب میں نے بھائی جوید کو پہنچا دیا، یہ اسحال ہو گیا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ہم اسحال و ثواب کے قائل ہیں۔ خود پڑھے ہمیں ثواب ملے گا، اگر دوسرے کے لیے کرے ہمیں بھی ثواب ملے گا، اللہ دوسرے کو بھی ثواب پہنچائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، ورنہ آپ نے بھی بچنا، میں نے بھی کوئی نہیں، دن آگے پیچھے ہیں، کوئی آج جائے گا کوئی کل جائے گا۔ عقل مند آدمی وہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کیا؟ اللہ کو اس کے حکموں کے ساتھ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ اللہ کو راضی کر لینا۔ سنت کیا ہے؟ حضور کو حضور کی چاہت کے مطابق ماننا۔ بدعت کیا ہے؟ کہ حضور کو اپنی پسند کے مطابق ماننا۔ آج میرے عزیزو، آج سارے کے سارے 2 کاموں کی نیت کر کے اٹھو۔ میں نہیں کہتا داڑھی پوری رکھو، چھوٹی رکھنا گناہ، تینوں طرف سے داڑھی برابر، سن لو، واجب ہے، واجب ہے، واجب فرض کے قریب ہے، تینوں طرف سے داڑھی برابر، ادھر سے 1 مٹھ، ادھر سے 1 مٹھ اور ادھر سے 1 مٹھ، تینوں طرف سے داڑھی 1 مٹھی ہونا برابر ہے، واجب ہے۔ زیادہ کرو گے تقوی، اس سے زیادہ کٹاؤ گے کبیرہ گناہ کم رکھو گے۔ میرے عزیزو، ایک داڑھی نہ رکھنا گناہ، ایک داڑھی رکھ کر کٹانا اس سے بڑا کبیرہ گناہ۔ احرام کی حالت میں داڑھی کٹی تب گناہ گار ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب۔ حج کر رہا ہے داڑھی کوئی نہیں تب بھی گناہ گار ہے، حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہا ہے داڑھی کوئی نہیں تب بھی گناہ گار ہے۔ رکھو گے تمہارا فائدہ۔ میرے عزیزو، فصل آ رہی ہے، اب چاول کی آئے گی، گندم جیسی ہماری نصیب ویسے مل گئی، گندم کی فصل آئی، 4 گولیاں تم بازار سے لے کے آئے، 6 مہینے کی گندم 50 کلو آئی، 40 کلو آئی، اتنا بڑا برتن تھا، اتنا بڑا بھرولا تھا، 4 گولیاں لے کے آئے، کہاں 50 کلو، کروڑوں دانے، اور کہاں 4 گولیاں۔ میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہ 2 نیچے رکھوں گا، 2 درمیان میں رکھوں گا، گندم کو کیڑا نہیں لگے گا، گندم کیڑوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ میں نے کہا اگر 4 گولیاں رکھنے سے گندم محفوظ ہو جاتی ہے، 4 بال داڑھی کے رکھ لے، قبر کے اندر جسم بھی محفوظ ہو جائے گا۔ جب فرشتے چہرہ دیکھیں گے کفن ہٹا کے، کہیں گے اس سے کیا حساب لینا؟ کہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آیا۔ آخری گزارش، آج کے اس مجمع میں آپ سے آخری گزارش، کھبی طرف مانگ نکل رہی ہے سب کی، یہ یہودیوں کی علامت ہے، سچی طرف مانگ نکالنا یہ عیسائیوں کی علامت ہے، بیچ میں مانگ نکالو یا اوپر کی طرف بال کر لو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ آج میرے عزیزوں کم از کم ایک سنت تو زندہ کرو۔ میرے عزیزوں، میں نہیں کہتا اپنے بالوں کا سٹائل خراب کرو، نہ کھبی نہ سجی نکالو، ایک مرتبہ اپنے بالوں کو ہی اوپر کی طرف کھیلو۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اوپر کی طرف کرو گے تمہارا پیغام مدینہ طیبہ میں پہنچ جائے گا۔ کیا پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے سلام آئے گا۔ ذرا کر لو ایک مرتبہ، ایسے کر کے بالوں کو ذرا اوپر کی طرف کر لو، سنت ادا ہو گئی۔ ایک سنت کے زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا میرے عزیزوں، سچا پکا ٹھکا آج وعدہ کرو، کچھ بھی ہو جائے، بیمار ہو، سفر میں، حضر میں، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بس
کون کون وعدہ کرتا ہے اللہ سے سچا وعدہ؟ عبد الحنان سے نہیں، اللہ سے سچا وعدہ کرتا ہے۔ کون وعدہ کر رہے ہو بھائی؟ اب آدمی کہتا ہے مجھے آتی نہیں تو پڑھیں گی نہیں، آتی نہیں تو پڑھیں گی نہیں۔ مجھے پڑھنی آئے یا نہ آئے، جنہیں پڑھنی آئے وہ میرے عزیزوں پڑھیں، اور جنہیں نہیں پڑھنی آتی وہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے کہ اللہ مجھے پڑھنی تو نہیں آتی، میں نقل اتار رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے سجدوں کا کیا کرنا، جا میں نے تیری نقل پر بھی تجھے اصل کا ثواب عطا فرما دیا۔ ایک کام دنیا کے مسئلوں سے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک کام کرو، 24 گھنٹے جو مرضی کرو، 5 منٹ رات کے اندھیرے میں چپ کر کے مصلی بچھا کر میرے طرف دیکھو، اس طرح بیٹھنا ہے، بس یوں کر کے مجرموں کی طرح بیٹھنا ہے، سر جھکاؤ، تھوڑی آپ کی سینے پہ لگی ہو اور یوں کر کے سر جھکاؤ، ایک آنسو یہاں سے نکال، ایک آنسو یہاں سے نکال، 2 آنسو نکلیں گے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، اس کی اتنی سی مثال آپ کو دے کے دعا کی طرف آتا ہوں، اتنی سی مثال۔ گھر کے اندر سارے کام کاج میں لگے ہوئے، ایک بچہ یوں کر کے کونے میں بیٹھا، چادر پکڑ یوں کر رہا ہے اس طرح۔ دادی نے کہا کیا ہوا؟ نانی نے کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ امی نے کہا کیا ہوا؟ دیوران پھپھی نے کہا کیا ہوا؟ چیز کھائے گا؟ بھوک لگی؟ نہیں۔ نہائے گا؟ نہیں۔ چیز لاؤ، جوس پلا دوں؟ نہیں۔ پھر سب نے یک زبان ہو کر ماں کو مخاطب کیا، کپڑے دھو رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی، روٹی پکا رہی تھی، سب نے کہا ایسے چھوڑ اسے دیکھ وہ اللہ اکبر اندر بیٹھا رو رہا ہے۔ جب ماں نے آٹے کو پیڑا ہاتھ میں، چپاتی ہاتھ میں، توا گرم ہے، یہ ہاتھ میں لے کے بورچی خانے سے باہر نکلی اور کمرے میں گئی۔ بچے نے یوں کر کے دیکھا، جس نے منہ بسور کے بیٹھا ہوا تھا یوں کر کے دیکھا، امی نے گفتگو نہیں کی، امی نے کہا، پھر وہ زبان سے نہ بولا، موٹا موٹا آنسو یہاں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ جب موٹا موٹا آنسو نکلا، ماں نے ہانڈی چولہا چھوڑ دیا، ہائے میں مر جاؤں، ماں کہتی ہائے میں مر جاؤں۔ پھر یوں گودی میں اٹھایا، پھر ہونٹوں کو چوما، چیز لائے گا، 10 روپے مانگ رہا تھا 100 روپیہ دے دیا، میں تجھے چینی والا پروٹھا بنا کے دوں، میں تجھے گڑ والا پیڑا بنا کے دوں، گلگلے کھائے گا، پکوڑے کھائے گا۔ جب سب بندہ اللہ کے آگے یوں بیٹھتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے دیکھ تو صحیح۔ جب اللہ متوجہ ہوتے ہیں، اپنے بندے کی طرح توجہ کرتے ہیں، پھر اللہ یہ نہیں پوچھتے تو اولاد لے گا، اللہ یہ نہیں پوچھتے تو بیٹا لے گا، اللہ یہ نہیں پوچھتے بیٹی لے گا، اللہ پھر ساری رحمتوں کو نشاور فرما دیتے ہیں۔ فرمایا میرا بندہ میرے لیے رویا، دنیا کے آگے رویا، دنیا نے جواب دے دیا، اگر میرے بھی آگے رو کے چلا گیا میں بھی اس کی نہ سنوں پھر اسے کیسے پہچان ہوگی؟ اللہ اکبر۔ صنم اور صمد میں کیا فرق ہوتا ہے میرے بھائیو؟ اپنے مسئلوں کے لیے رات کو اللہ کے آگے بس یوں کر کے بیٹھ جایا کرو، تھوڑا سا رو کے دکھاؤ، آج کرو نا کل کام آئے گا، آج کرو نا کل پچھتاوے پہ کام آئے گا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، میں بھی اللہ کے دربار میں توبہ کروں اور آپ بھی اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو۔ خدا پاک کی قسم، جب تک والدین گھر میں ہیں ان کی قدر کر لو، جس دن ان کے جنازے اٹھ گئے دیواروں میں ٹکرے مارو گے، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں آئے گا، بے لوث مخلص تمہیں دعا دینے والا نہیں آئے گا۔ باپ چلا جاتا ہے، سر سے سائے ختم ہو جاتا ہے۔ جب یوں کر کے مولوی صاحب ماں کا جنازہ جاتا ہے، یوں کر کے نکل، باپ کے مرنے کے بعد مائیں لاوارث ہو جاتی ہیں۔ خبردار اپنی ماں کو، بھائی شاہی صاحب ماں کو لاوارث نہ کرنا، پیر کو چومنا، پیروں میں پڑ جانا۔ رب اکبر کی قسم، جہاں نماز روزہ کام نہیں آتا وہ ماں کی دعائیں کام آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کندھے کے اوپر یوں جنازہ ہوتا ہے اور یوں پڑی سو رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ سارے کہتے ہیں امی بولتی کوئی نہیں، امی بولتی کوئی نہیں۔ کہ بیٹے اس وقت بولتی تھی، تم مجھے پاگل کہتے تھے، تم مجھے جھلی کہتے تھے، آج قدرت نہیں میرا بولنا بند کر دیا، لیکن گلا کر کے جا رہی ہوں۔ چار باتیں چرپائی پر لیٹی ہوئی ہر ماں اپنی اولاد سے کر کے جاتی ہے اور ماضی یاد دلاتی ہے، کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ تیرا باپ مر گیا، لوگوں کے برتن دھو دھو کے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے، 2 روٹیوں کی جگہ 1 کھا کے میں نے تمہیں پالا۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی نہ پائی۔ جب بوڑھی ہو گئی کہتا اماں کو تیں رکھ لے، اماں کو تیں رکھ لے، کبھی بہنوں کے گھر پڑی، کبھی بھائیوں کے گھر پڑی۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، امی بول دی کیوں نہیں، امی بول دی کیوں نہیں؟ ابا کہہ دیتا نہیں یہ مکان میرا، ہاں پتر، امی بول دی کیوں نہیں؟ ابا کہہ رہا سارے بیگ کا پیسہ میرا، ہاں پتر۔ پھر کیا کہتی ہے؟ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی
کوئی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی، وہ قبرستان چلی گئی، ختم۔ مٹی تو ڈال رہے، پھول ڈال، پتیاں ڈال، مکھانے ڈال، اگربتیاں ڈال، وہ قبر میں رو رو کے کہہ رہی ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ کبھی ترس آ جائے آ کے ہاتھ اٹھا دینا، کبھی یاد آ جائے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے بخش دینا۔ بھائی صاحب جاوید چلا گیا، سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، خاندان آل اولاد چھوڑ کے چلا گیا۔ خدا کے واسطے اگر بچے ہیں تو چاچا بن کے نہ دکھائیو، باپ بن کے دکھائیو۔ اللہ اکبر، ایسا کردار پیش کرنا کہ تیرے چہرے میں ابا نظر آئے، تیرے چہرے میں اماں نظر آئے۔ اگر میرے عزیزو گھر کے اندر بیوہ ایسا سلوک کریو کہ شوہر تو چلا گیا لیکن بھائی جوان بات میرے سامنے کھڑا ہے، خدا پاک کی قسم کسی یتیم کی دعا لگ گئی، کسی بیوہ نے رات کی تاریکی میں یوں کر کے دامن پھیلا دیا، اللہ جس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اللہ اس کے سر سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس نے یتیم کو رلایا اس نے گنبد خضرا کے مکی کو ناراض کر دیا، جس نے یتیم کو ہنسایا اس نے خدا کو بھی راضی کر دیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کر دیا۔ بس سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے، 5 وقت کی نماز اور سر کے بالوں کا اسٹائل، 2 کام مرد کر لیں، 2 کام عورتیں کریں۔ مرد داڑھی رکھے، اللہ اکبر، مرد داڑھی رکھے، اللہ اکبر، اور حلال روزی مرد کمائے۔ 2 کام میری مائیں بہنیں کرے، ایک کھلا لباس پہنے تاکہ تنگ لباس پر حیا والے عذاب پر کسی کی نظر نہ پڑے، اپنے کی برائے کی نظر نہ پڑے۔ اور دوسرا کام میرے عزیزو، اللہ اکبر، مرد داڑھی رکھیں اور شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ لگا کر اشارہ فرمایا کم از کم شلوار پنڈلیوں سے اتنی اونچی، ٹخنوں سے اونچی، تقوی ہے، تقوی اتنی اونچی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، داڑھی رکھو اور شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو۔ عورتیں کھلا لباس پہنے اور میرے عزیزوں اپنے چہرے کے، اپنے جسم کو غیر محرموں سے چھپائیں، برقع پہنے۔ 2 کام تم کر لو، اللہ تقوی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اب سارا مجمع میرے ساتھ مل کے پڑھے، زور سے پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ سرکار مدینے والے دا، جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھیا ہے، 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 ان ملیا ہے پرچار مدینے والے دا، ملیا ہے پرچار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا۔ اور انکارات حبشی نے اعلان کیا، 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 جھکتا نہیں حبدار مدینے والے دا، جھکتا نہیں حبدار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار